اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 500 میں مساکین کو کھانا کھلانے کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ کفارہ مرتبہ میں مساکین کو کھانا کھلانے کے احکام کی تفصیل پر گفتگو ہوگی۔ چھوٹے بڑے فقراء کو کھانا کھلانے کا حکم ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث ذکر کی جائیں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک یا دو مد فقیر کو دینے میں فرق نہیں ہے کہ فقیر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ چھوٹا اگر مسکین یا فقیر ہو تو اس کے ولی شرعی کے تحویل میں دیں گے، وہ جو مد یا دو مد ہیں وہ اس کے سرپرست کے سپرد کریں گے، لیکن اگر فقیر بڑا ہو بالغ ہو تو پھر خود اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر فقیروں کو دعوت کر کے کھانا کھلانا چاہتا ہے پیٹ بھر کر تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر چھوٹے بڑے مکس مجمع ہو تو اس صورت میں فرق نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے ہوں، ہر ایک کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اگر سب صغیر ہوں، چھوٹے ہوں، تو ہر ایک کو مستقل شمار نہیں کر سکتے بلکہ دو چھوٹے فقیر مل کر ایک شمار کریں گے۔ گویا کہ اس صورت میں 120 چھوٹے فقیروں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر چھوٹے فقیر کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں اس کے ولی اور سرپرست کی اجازت بھی شرط نہیں ہے۔ اور جس صورت میں چھوٹے بڑے فقیر ایک جگہ ایک دعوت میں شریک ہوں تو ان میں فرق نہیں کرتا کہ چھوٹا فقیر بڑے کے برابر کھائے یا اس سے کم کھائے، اس کو مستقل شمار کیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَيَتَسَاوَى فِي التَّسْلِيمِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ مِنْ حَيْثُ الْقَادِرِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الصَّغِيرِ تَسْلِيمُ الْوَلِيِّ وَكَذَا فِي الْإِشْبَاعِ إِنْ اجْتَمَعُوا وَلَوْ انْفَرَدَ الصِّغَارُ اُحْتُسِبَ اثْنَانٌ بِوَاحِدٍ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْوَلِيِّ، یعنی یتساوی فی التسلیم، جب ایک یا دو مطعم فقیر کو دینے ہیں تو برابر ہے صغیر چھوٹا فقیر والکبیر اور بڑا فقیر من حیث القدر، یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو اگر آپ فتویٰ دیتے ہیں ایک مطعم دیا جاتا ہے تو ایک مطعم دونوں کو کافی ہوتا ہے، صغیر کو بھی ایک مطعم ہی دیں گے، بڑے کو بھی ایک مطعم۔ مقدار کے لحاظ سے چھوٹا بڑا فقیر برابر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الصَّغِيرِ تَسْلِيمُ الْوَلِيِّ، لیکن ایک لحاظ سے چھوٹا فقیر نابالغ فقیر وہ جدا ہے کبیر سے، اگرچہ کہ واجب ہے فی الصغیر چھوٹے فقیر میں تسلیم الولی، کہ وہ جو ایک یا دو مطعم دینے ہیں وہ اس کے ولی اور سرپرست کو سپرد کیے جائیں۔ وَكَذَا فِي الْإِشْبَاعِ، اسی طرح ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے میں بھی ہے۔ ان اجتمعوا، اگر وہ دونوں اس دعوت میں شریک ہوں تو دونوں برابر ہیں۔ وَلَوْ انْفَرَدَ الصِّغَارُ اُحْتُسِبَ الْإِثْنَانِ بِوَاحِدٍ، لیکن اگر جداگانہ طور پر چھوٹے فقراء کو جمع کرے، ان کو دعوت کرے تو ہر دو چھوٹے فقراء کو ایک شمار کیا جائے گا۔ احتسب الاثنان بواحد، یعنی دو کو شمار کیا جائے گا ایک کے بدلے میں۔ ولا يتوقف على اذن الولی، اور جب چھوٹے فقراء کو کھانا کھلانا ہو تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے ولی اور سرپرست کی اجازت شرط نہیں بلکہ ان کو کھلا دیں تو کافی ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ولا فرق بین اکل الصغیر کالکبیر ودونہ لاطلاق النص وندورہ، والظاہر ان المراد بالصغیر غیر البالغ مع احتمال الرجوع الى العرف، ولو تعذر العدد فی البلد واجب النقل الى غیرہ مع الامکان۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے کہ چھوٹا فقیر جب اس کو دعوت دی جائے کھانا کھلایا جائے تو وہ کھائے کل کبیر، جیسے بڑا فقیر کھاتا ہے، یعنی اس کے برابر کھائے، ودون ہی یا اس سے کم تر کھائے۔ دونوں صورتوں میں جب ایک اجتماع میں چھوٹے بڑے فقراء جمع ہوں تو پھر چھوٹے کو بھی مستقل شمار کر سکتے ہیں، چاہے وہ بڑے کے برابر کھائے یا اس سے کم تر کھائے۔
لِإِطْلَاقِ النَّص سے، چونکہ نص مطلق ہے اس لحاظ سے اس میں تفصیل نہیں دی گئی۔ وَنُدُورِهِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ چھوٹے فقیر کا بڑے کے برابر کھانا یہ نادر ہوتا ہے، تو اگر اس کو شرط قرار دیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جس صورت میں چھوٹے بڑے فقراء جمع ہوں کھانا کھانے میں تو ان کو پھر چھوٹوں کو برابر شمار نہ کیا جائے، حالانکہ یہ روایت کے خلاف ہے، اس میں تو چھوٹے بڑے صاحب کو برابر شمار کیا گیا ہے۔ اگر کہیں کہ روایت سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ جو چھوٹا فقیر بڑے کے برابر کھاتا ہو اس صورت میں اس کو شمار کریں بڑے کے برابر، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ روایت سے مراد فرد نادر ہو، اور یہ کبھی ہے، اور اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ روایت میں پایا بھی نہیں جاتا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّغِيرِ غَيْرُ الْبَالِغِ، فرماتے ہیں کہ ظاہراً فقہا کی مراد صغیر اور چھوٹے، مسکین اور فقیر سے نابالغ بچہ مراد ہے۔ والظاہر، ظاہر یہ ہے کہ مراد علماء اور فقہا کی صغیر اور چھوٹے فقیر سے غیر البالغ، نابالغ بچہ مراد ہے، تو جو شخص 15 سال سے کم تک عمر کا ہو تو اس کو صغیر شمار کیا جائے گا۔ مع احتمال الرجوع الی العرف، لیکن احتمال ہے کہ صغیر ہونے میں رجوع کیا جائے عرف کی طرف، اس لحاظ سے وہ بچہ کہ جو بلوغ کے قریب ہو عرف اس کو صغیر شمار نہ کرے تو وہ کبیر کے حکم میں شمار ہوگا۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدُ فِي الْبَلَدِ وَجَبَ النَّقْلُ إِلَى غَيْرِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر اس شہر میں کہ جہاں پر یہ کفارہ ادا کرنا ہے 60 فقراء نہ ملیں بلکہ اس سے کم ہوں تو دوسرے کفاروں کی طرح دوسرے شہر میں اس کو منتقل کر سکتے ہیں، اگر دوسرے شہر میں اس کفارے کو منتقل کرنا ممکن ہو، اور اگر ممکن نہ ہو تو یہی جو فقراء موجود ہیں ان کو کئی بار کھلا دیا جائے، جتنی تعداد میں ان کو کھلانا واجب ہے، اور وہ فقیر نہیں ملے تھے۔ اگر فقراء کی تعداد اس شہر میں ملنا مشکل ہو تو اس کفارے کو واجب ہے دوسرے شہروں میں فقراء تک ناقل کرنا، مع الامکان، جب ان کی طرف ناقل کرنا ممکن ہو۔ فَإِن تَعَذَّرَ كَرَّرَ عَلَى الْمَوْجُودِينَ فِي الْأَيَّامِ بِحَسَبِ الْمُتَخَلِّفِ، اور اگر دوسرے شہر میں منتقل کرنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تو کرر علی الموجودین، تو جو موجود فقراء ہیں ان کو کئی دنوں میں بار بار کھلا دے، بحسب المتخلف، جتنے تعداد کم تھی اتنی بار ان کو کھلا دے۔ مثال کے طور پر اگر شہر میں 30 فقراء موجود ہیں تو ان کو اگلے دن بھی ایک مرتبہ کھلا دے گا، 30 اور 30 60 ہو جائیں گے۔ والمراد بالمسکین ہنا من لا يقدر على تحصیل قوت سنته فعلا وقوتا فيشمل الفقیر ولا يدخل الغارم وان استوعب دینه ماله۔ یہاں کفارے کی بحث میں مسکین سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اپنے 1 سال کے نان و نفقہ کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، فعلا نہ تو اس کے پاس بالفعل کوئی ایسا سرمایہ موجود ہے اور نہ ہی اس کے پاس ایسی قوت موجود ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کمائی کر کے اپنے جو نان و نفقہ ہے اس کو پورا کرے۔ فَيَشْمَلُ الْفَقِيرَ، اس تعریف کی بنیاد پر مسکین فقیر کو بھی شامل ہے، چونکہ یہ تعریف فقیر اور مسکین دونوں کو شامل ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں جو بحث ہے کہ ان میں سے زیادہ تنگ دست کون ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر جہاں پر مصرف زکوٰۃ بیان ہوا تھا وہاں پہ بحث کی گئی ہے۔ روایت کے لحاظ سے مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست ہوتا ہے، جو کہ صحیح ہے، ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے ناقل ہوئی تھی وہاں پر۔ وَلَا يَدْخُلُ الْغَارِمُ وَإِنِ اسْتَوْعَبَ دَيْنُهُ مَالَهُ، جو شخص مقروض ہے وہ مسکین کی تعریف میں شامل نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی جو قرض ہے وہ اس کی پورے سرمایہ کے برابر ہو، چونکہ وہ بالقوہ قدرت رکھتا ہے اپنے سال کے نان و نفقہ کو حاصل کرنے پر،
اس لحاظ سے کہ وہ اپنی کمائی کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی سرمایہ یا پیشہ موجود ہے جس سے وہ اپنی نان و نفقہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ ولا يدخل الغارم، یعنی مقروض مسکین کی تعریف میں شامل نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَوْعَبَ دَيْنُهُ مَالَهُ، اگرچہ اس کا جو قرض ہے جو اس نے دوسروں کو دینا ہے وہ اس کے پورے سرمایہ کو گھیر لے اور اس کے برابر ہو۔ یہ جو فرمایا تھا کہ جب فقیر کو ایک مدتام یا 2 مدتام سپرد کرنے ہیں تو چھوٹا بڑا اس میں برابر ہے مقدار کے لحاظ سے، تو چونکہ ایک مدتام اس کو سپرد کرنا ہر مسکین کے یہ صادق آتا ہے، اس وجہ سے یہ فتویٰ دیا گیا ہے، برابر ہیں۔ صحیح یونس بن عبد الرحمن جلیل القدر سے راوی بھی اس پر دلالت کرتی ہے، امام ابو الحسن علیہ السلام سے ہے۔ سألته عن رجل علیہ کفارۃ اطعام 10 مساکین ایعطی الصغار والکبار سواء والرجال والنساء او يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء قال كلهم سواء۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب الکفارات حدیث 70۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو جس پر کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، کیا چھوٹے بڑے کو برابر دے اور مردوں عورتوں کو برابر کھلائے جو فقراء اور مساکین ہیں، یا بڑوں کو چھوٹوں سے زیادہ دے اور مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ دے؟ فرمایا کلہم سواء، یہ سب برابر ہیں۔ اور یہ روایت وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 15 صفحہ 369 میں موجود ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے میں چھوٹے بڑے برابر ہیں، اگر ایک ہی محفل میں وہ چھوٹے بڑے جمع ہوں۔ تو اس کا یہ تفصیل ہے کہ اگر تو بڑے فقراء کو جمع کر کے کھانا کھلاتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کافی ہے، اگر چھوٹوں کو وہ کھلاتا ہے اور بڑے بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں تو پھر چھوٹے بڑے ہر ایک کو ایک مستقل شمار کرے گا۔ مشہور فقہاء کا نظریہ یہی ہے، جبکہ شیخ مفید فرماتے ہیں چھوٹے 2 کو ایک شمار کرے گا۔ اور جس صورت میں چھوٹے فقراء نابالغ فقراء جداگانہ ہوں اور ان میں کوئی بڑا فقیر شامل نہ ہو تو ضروری ہے کہ ہر 2 کو ایک شمار کرے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ علامہ طباطبائی نے ریاض المسائل میں فرمایا ہے۔ اور اس میں جو اصل و اساس ہے وہ غیاث بن ابراہیم کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا یجزی اطعام الصغیر فی کفارۃ الیمین ولکن صغیرین بکبیر، ایک چھوٹے نابالغ کو کھانا کھلانا کفارہ یمین میں کافی نہیں ہوتا بلکہ 2 چھوٹوں کو ایک بڑے کے برابر شمار کریں۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب الکفارات حدیث اول ہے۔ اور سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی، ان علی علیہ السلام قال من اطعم فی کفارۃ الیمین صغارا وکبارا فلیزود الصغیر بقدر ما اکل الکبیر۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب الکفارات حدیث 2 ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کفارہ یمین میں چھوٹے اور بڑوں کو کھانا کھلائے تو چھوٹے کو اتنا دے جتنا بڑے کو کھلاتا ہے۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم قال هو کما یکون انه یکون فی البیت من یاکل المد ومنهم من یاکل اکثر من المد ومنهم من یاکل اقل من المد فبین ذالک۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب الکفارات حدیث 70۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 366 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو من اوسط ما تطعمون اہلیکم کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے حلبی نے سوال کیا، فرمایا جس طرح گھر کے افراد کم و بیش کھاتے ہیں، کوئی ایک مدتام کھاتا ہے، کوئی ایک سے زیادہ اور کوئی اس سے کم کھاتا ہے، تو چھوٹے بڑے اگر مکس ہوں تو پھر ان کو مستقل شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو آخری جو صحیح حلبی ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ جتنا وہ کھاتا ہے چھوٹا اس سے زیادہ دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ مد سے کم بھی کھائے۔ تو دوسری جو روایات ہیں ان سے مراد بھی یہی لیا جائے گا کہ اس سے زیادہ دینا وہ مستحب ہے جب سارے چھوٹے بڑے جمع ہوں، اور پہلی روایت سے مراد وہ صورت ہے کہ جب علیحدہ طور پر چھوٹے ہوں۔ تو اس طرح ساری روایات کے بارے میں
درمیان جام بندی ہو جائے گی، اور یہ مشہور کا نظریہ بھی ہے۔ تو اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ صحیح حلبی تو ان کو سپرد کرنے کے بارے میں، جبکہ ہم ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت بھی ہے، اور پہلی روایت جو کہ غیاث بن ابراہیم کی ہے تو وہ شامل ہے چاہے جداگانہ وہ ہوں یا بڑوں کے ساتھ چھوٹے مکس ہوں، اور اس کا کوئی مخصص بھی نہیں ہے۔ تو قوی تر قول یہ ہے کہ ایک کو ایک کے مقابلے میں شمار نہ کریں، بلکہ دو کو ایک کے مقابلے میں شمار کریں، چھوٹے دو کو ایک کے برابر شمار کریں بڑے کے۔ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ إِذْنِ الْوَلِيِّ، جب چھوٹے فقراء کو کھانا کھلانا ہے تو ان کے سرپرست اور ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، چونکہ یہ اس کے حال یا افعال میں تصرف نہیں آتا کہ اس کے اذن کی ضرورت ہو۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ چھوٹے کو کھلانے میں فرق نہیں ہے کہ وہ بڑے کی طرح کھائے یا اس سے کم تر کھائے، چونکہ روایت اور نص مطلق ہے، اور وہ ابو بصیر کی روایت ہے۔ سألت ابا جعفر علیہ السلام عن اوسط ما تطعمون اہلیکم قال ما تقوتون به عیالکم من اوسط ذالک۔ وسائل الشیعہ باب 14 باب کفارات حدیث پنجم ہے۔ تو کھانا کھلانے میں چھوٹے بڑے میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ کھانا کھانے کے لحاظ سے تو بڑے بھی کم یا زیادہ کھا سکتے ہیں۔